صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अश-शाफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार शिफा देने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करें कि मैं पेट के दर्द की वजह से मस्जिद में लेटा हुआ था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और पूछा, क्या तुम बीमार हो?
میں نے عرض کیا ہاں میں بیمار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں اٹھا اور نماز پڑھنا شروع کر دی تو اس عمل سے میرے پیٹ کا درد ختم ہو گیا اور میں شفا یاب ہو گیا۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے نماز سے کھانا ہضم کیا کرو اور کھانا کھاتے ہی نہ سو جایا کرو، کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس نشست میں جو موضوع ہے وہ اتنا معصوم موضوع، اتنا پیارا، اتنا دلکش موضوع ہے کہ 14 صدیوں سے یہ بیان ہو رہا ہے، اور جب بھی بیان ہوتا ہے ایک نیا کیف پیدا ہوتا ہے اہل ایمان کے دلوں میں، ان کے قلب و ذہن پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک۔ ناظرین کرام، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کائنات میں کیا ہوئی کہ ساری کائنات کا ایک جو تھا انداز بدل گیا، اور یہ کائنات جو ترسی ہوئی تھی ایک رب واحد کے سامنے جھکنے سے، اور وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج پہنایا تھا، وہ اپنے بنائے ہوئے مورتیوں اور بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا، اور انسانیت کی اس سے بڑھ کے کیا تذلیل ہوتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیا ہوئی کہ بہار آ گئی، ایمانوں پہ بھی اور دنیا میں بھی بہار آ گئی۔ وہی قریش جن کی کھیتیاں بالکل خشک ہو چکی تھیں اور ایک خزاں کا موسم تھا، وہ موسمی اعتبار سے بھی بہار آ گئی، کیوں نہ ہوتی؟ ربیع الاول کا مطلب بھی پہلی بہار ہوتا ہے، اور وہ بہار پھر ایسی آئی جو قیامت تک بہاریں عطا کرتی رہے گی اس کائنات کو۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک، آپ کے بچپن کے اتنے واقعات ہیں۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ کو آپ کو لے کے جانا، اور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ تھے وہ سواری جہاں قدم رکھتی تھی وہاں جو سبزہ تھا وہ پیدا ہو جاتا تھا، اور پھر کیسی بہار آئی، جانوروں کے جو تھے ان کے کیسے دودھ ان کے تھنوں میں آ گیا، اور ان کے گھر میں کس طرح کی روشنیاں ہوئیں۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے میری ہمسائی ایک دن کہنے لگی حلیمہ آپ تو بڑی غریب تھی، اور کہتی تھی ہم بہت غریب ہیں لیکن ساری رات تم روشنی رکھتی ہو اور اتنا تیل تم خرچ کرتی ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ہاں جب سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارا ننھا معصوم، یہ پاک باز، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور نعمت جو ہمیں موصول ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں ویسے روشنی بھی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا خوشبو کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جس دن سے آئے ہیں یہ ایسی خوشبوئیں جو ہیں مشک و عنبر کی ہمارے گھر سے ہر طرف سے آتی ہیں۔ اور سیدہ حلیمہ سعدیہ فرمایا کرتی جب میں اندر داخل ہوتی تو سارا کمرہ آپ جہاں آرام فرما رہے ہوتے وہ روشن ہوتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے اور بچپن سے ہی اپنی امت کا خیال ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میں نے اپنی زندگی میں سیرت کی ہزاروں کتابیں اللہ کی توفیق سے ناظرین کرام پڑھی ہوں گی، اس میں بے شمار واقعات کرامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ہوں گے، لیکن ایک نظم جو ہے
इसने मुझे कई पिछले 10-20 बरस से अपने काबू में किया हुआ है। और जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, जिस तरह आज 3 रबीउल अव्वल है, मैं आज तक इस नात से बाहर नहीं जा सका। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाजरीन को भी इसमें शामिल करूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन जिस तरह इन्होंने बयान किया है, जब ये मैं पढ़ता हूँ तो मेरे सामने वो सारे मनाज़र बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके सामने टेलीविज़न की स्क्रीन चल रही है वो आते हैं। मैं आपको उसमें शामिल करना चाहता हूँ। ये पीर फजल गुजराती रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बड़े वली थे, बहुत बड़े शायर थे गुजरात के। उन्होंने सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन लिखा है अपने शेरों में, इसमें आपको शामिल करना चाहता हूँ। हारिस सैयदा जो थी हलीमा सादिया, इनके शौहर थे, हारिस उनका नाम था। हारिस अजड़ खोलन लगा फजरी एक दिहाड़े, अब्दुल मुतलिब दा शहजादा आन खला विच वाड़े। उजले कपड़े जिस्म मुसफ़ा चांद सवारी होई, मासूमी ने रूप चढ़ाया मिले मिसाल न कोई। बकरियां नू भज भज नप्पे कंडां ते हथ फेरे, रहमत रब दी लथी होई आजड़ियां दे डेरे। जो लोग पंजाबी समझते हैं तो वो बहुत ही इससे लुत्फ़ लेंगे, और उर्दू दान तबका भी जो है वो इसको समझ लेगा, बहुत आसान पंजाबी है। बुज़ बच्चियां नू जफ्फे मारे सीने नाल लगाए, इर्द बगिर्दूं पत्थर चुन चुन मूहां दे विच पाए। बकरियां दे मणके लांदा बच्चियां दे गल पांदा, हारस कोल खलोता वेखे सदके हो जांदा। माई हलीमा ऐने चिर विच काली काली आई, खैमे विच कद तोड़ी रहिंदी वेखण दी सदराई। कपड़े झाड़े सिर मूँह चुमिया गोदी विच बिठाया, पल्ले विचों सत्तू झाड़े सजरा दुध चवाया। सोने खा के छड्या जेड़ा बच्चियां आगे रखे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खा के छोड़ देते थे वो अपने बच्चों को देती थी। सोने खा के छड्या जेड़ा बच्चियां आगे रखे, आपूं भी कुछ ओदे विचों समझ तबरुक चखे। ओदे विचों हारिस नूं भी लब्भा इक नवाला, वंड ओदा पस खुरदा खांदा टब्बर भागां वाला। हारिस आखे शहजादे नूं अपने दोष बिठावां, इजड़ नाल खड़ा भी जंगल अज कुछ सैर करावां। अब्दुल्ला नूं चाचा ओदा मोडियां पर चाए। अब्दुल्ला जो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे, हलीमा सादिया के बेटे। अब्दुल्ला नूं चाचा ओदा मोडियां उपर चाए, ते मता इकल्ला जंगल दे विच शहजादा घबराए। होसण नूं ते असी भी होसां नाल खडावे सारे, भावें की कुछ होवे होंदे हाणियां हाण प्यारे। कहे हलीमा भावें सारा जाए बदल ज़माना, जंगल दे वल शहजादे नूं होण न दियां रवाना। उधर हैं जिन्ना दियां थावां, जिन जो होते हैं वहाँ रहते थे, ये मशहूर था। उधर हैं जिन्ना दियां थावां ते परियां दे डेरे, सुन के नाम जंगल दा पैंदा होल कलेजे मेरे। ए तुहाडे कोलों किधरे ओले हो ना जावे, अक्कां दे मत पत्थर तोड़े अखियां ते हथ लावे। कई ख्याल दिमाग मेरे विच आवन मन परवावन, मलियां दे वल हथ वधाए कंडे चुभ न जावन। जंगल दे विच झुलदी रहंदी हरदम लाल हनेरी, ते इनू नाल खड़े ना कोई जिंदड़ी डोले मेरी। ये सैयदा हलीमा कह रही हैं, परेशान हो गई कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप बाहर लेके जा रहे हैं आज। बादे समूम करे ना हमला, मैं जूंदी मर जावां, वेला वक्त गंवा के हथों क्यों बैठी पछतावां। फुल मेरे ने वक्त दोपहरा दी नहीं सख्ती सहनी, है विश्वास तबीयत नाजुक एदी ठीक नहीं रहनी। हारिस आखे रख हलीमा दिल विच ऐन तसल्ला, ए अनहोणियां गल्लां मूहों ना कढ़ खैरी सल्ला। कोई आसे बला नहीं उधर, मैं अज जिधर जाना है, नखलिस्तान घने दी छावें इनू चल बहाना है। पानी छिड़क ज़मीन दे उत्ते सुथरी जगह बनासा। पानी को छिड़कते हैं उसको छिनक कहते। पानी छिनक ज़मीन दे उत्ते सुथरी जगह बनासा, मैं उपर दी अपनी चादर एदे हेठ वछासा। नखला नालू ताज़े खुरमे लाला रखसा अगे, जे चाहे तो दुध पिलासा जिस वेले भुख लगे। मिठा चश्मा फुटे उथों खूब मुसफ़ा पानी, ऐदर औदर चार चुफेरे हरे आवल मन भाणी। धुप दी सख्ती दा डर नहीं मतलाए अबर आलूदा, एदे भागी साडा भी अज लंघ सी वक्त असूदा। नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में भी जिस तरफ जाते थे ऊपर बादल साया करता था, ये उस तरफ इशारा है। बादे समूम ते सर सर साडी जू विच वगदी नहीं, ए जिस दिन दा आया ए सोना गईयां बदल हमाई। ए हलीमा सुनिया गल्लां होई जरा दलेरी, जा हारिस नूं मैं दियां इजाज़त मन्ना मर्जी तेरी। घेर लिया रहमत दी बदली, वागोए जोरी पुरिया
چھیڑو امتاں دا جس ہونا ہے اجڑ چارن ٹریا بیٹھا چڑھ حارس دے موڈے رکھیا مکھ پچھیرے مائی ویکھے چک چک اڈیاں جیوں جیوں ٹرے اگیرے اوڑک نوں ایک ٹبے اتے چڑھ سونے نوں ویکھے شاماں نوں چن خیری مڑسی دل وچ کردی لیکھے سونا نظروں اولے ہویا مائی سرت ونجائی بار واروں ڈگدی ٹہندی خیمے دے وچ آئی شیما اور انیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہنیں ہیں شیما اتے انیسہ دوویں سن خیمے وچ کھلیاں کہے انہاں نوں موڈے کٹو چسو میریاں تلیاں دوویں بھੈਣਾਂ پچھن اماں کتھے ویر پیارا اندراں دے وچ رونق نہیں سونا آنگن سارا او آکھے اج پہلی واری جنگل ول سدھایا نال عیالیاں اجڑ چارن عبداللہ دا جایا ہاتھ اٹھاؤ تے چولیاں اڈو منگو خیر دعائیں چائیں چائیں ٹوریائے میں پرتے چائیں چائیں جنوں ویکھ نہ رجن دیدے مڑ او مکھ وکھاوے شامہ توڑی شام ساڈا پرت کرانوں آوے سورج دے ول مڑ مڑ ویکھے مڑ مڑ ناپے پچھاویں ابے سا پرے تے آکھے شام نہیں پینی پاویں یہ حلیمہ سعدیہ پریشان ہے اب ان کو بھیج کے اونسیاں پاوے کاگ اڈاوے مڑ مڑ کٹدی فالاں فرقت دا دن کٹن واتے سبے چلیاں چالاں دن لتھا تے اٹھی مائی مل کھلوتی گلیاں راہ وچ کولی وانگ زلیخا گتن بھلیاں بھلیاں ویندیاں ویندیاں جنگل ولوں چمکیا سات ستارہ جدے سببوں روشن ہونا ہے ایک دن عالم سارا ہسدی ہسدی ول ول پیندی مائی ودی اگیرے لا حارس دے موڈے اتوں پیر چومے ہاتھ پیرے ایتھوں آپوں ٹردا سونا خیمے دے ول آیا سیراں تے تفریحاں ہتھوں چڑھیا روپ سوایا بد نظراں دی نظر نہ لگے مائی سب کچھ جانے پکھا چلے آتش اتے سٹ ہرمل دے دانے اپنے پیراں دی لے مٹی چولہے دے وچ پائے سوئیاں مرچاں سرتوں وارے کالی لیڑ تو کھائے کوسے پانی نال لہایا بستر نرم بچھایا مائی دوہاں جہاناں تائیں نال کلیجے لایا پنیاں کٹے پیر دبائے ہو بلہارے جاندی جس ویلے اکھ لائی سونے بیٹھی مل پواندی وقت مناسب پاسا پرتے کنڈ اتے ہاتھ پھیرے واہ نی مائیے پاگاں والیے تیرے پاگ اچیرے بہر محبت ٹھاٹھا لاندا جو رب بخشیا تینوں اسے وچوں ایک گھٹ پانی کری عنایت مینوں اپنے سونے دا سر صدقہ مینوں ٹور نہ خالی پکڑ پیالہ در تیرے تے آیا فضل سوالی ناظرین کرام مجھے تو اس سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے وہ کسی نے بیان جو نہیں کیا ہوگا عرب میں بڑی بڑی نعتیں لکھی گئی ہیں لیکن یہ کلام ایک ایسا ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے شجر و حجر نے ہر شے نے کائنات کے ذرے ذرے نے خوشیاں منائیں ایک تھا اور ایک ایسی امت تھی جو پریشان تھی جو پریشان تھا وہ تھا جس کو آسمان سے زمین پہ لعنتی کر کے پھینک دیا گیا تھا وہ اس دن رو رہا تھا یا یہودی جو تھے اس دن رو رہے تھے باقی کائنات میں جو ہے وہ سب تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے آج سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے جو گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے اسکالر ہیں علامہ محمد احمد برکاتی کئی کتابوں کے مصنف ان کے ساتھ نوجوان اسکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی اور پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی آپ تینوں کا بہت شکریہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. جی علامہ صاحب دیکھیے کیسی پنجابی. بسم اللہ الرحمن آپ کے الرحیم. سامنے نقشہ نہیں آ گیا سارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں کا کلام بھی اپنے اندر بزرگی رکھتا ہے، اور جو انہوں نے لکھا اپنے جذبات سے لکھا، اگرچہ ان کے جذبات جو ہیں وہ صرف جذبات نہیں ہیں، بلکہ جو آپ نے پیش فرمایا ہے وہ بہت سی احادیث مبارکہ کا ترجمہ بھی بنتا ہے. اچھا جی، کمال ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہو، بچپن تو ہر ایک کو اپنا بھی پیارا لگتا ہے، کسی اور کو لگتا ہے کہ نہیں. جس نے خود بچپن گزارا ہے اس کو اپنے بچپن کی یادیں ہر وقت اپنے حصار میں لیے رکھتی ہیں. صحیح. اور اصل گولڈن ایج وہی ہوتی ہے انسان کے لیے. واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بچپن ہو تو اللہ حضرت کی روح تڑپتی ہے، تو پھر وہ یہی کہتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک آپ کی ولادت کے ساتھ ہی جو شروع ہوا اور 9-10 برس کی عمر تک چلا ہے بلوغت سے پہلے، تو یہ دیکھیں تو یہ تمام کا تمام وقت ارہاس کہیں یا معجزات کہیں، ہر خرق عادت چیز کے ساتھ مزین نظر آتا ہے. ٹھیک. سب سے پہلی بات جو قابل غور ہے، بتقاضۂ بشریت بچے بچپن میں بیمار ہوا کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ بچپن میں آپ کو کوئی مرض لاحق ہوا. صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ظاہری امراض سے پاک تھے، صاف تھے، مبرہ تھے، مزکا تھے. مختون پیدا ہوئے. جی. غسل بھی بچپن میں نہیں دیا گیا، آسمان سے آواز آ گئی. آپ کو غسل دیا گیا ہے. آپ کا غسل تو سبحان اللہ، جب آپ کے غلاموں حضرت حنظلہ جیسوں کو غسل وہاں سے دیا جا سکتا ہے. آواز آئی نا جی. کہ ایک مصفہ اور جو ہے آب کوثر سے ان کو نہلا دیا گیا. نہلانے کی حاجت نہیں ہے. اور وہ خوش بخت ہیں مستورات جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا بننے کا شرف حاصل ہوا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ اس وقت دیکھا وہ زندگی بھر یاد رکھا، اور پھر جب اگلا وقت آیا تو پھر آنے والے لوگوں کو بھی وہ لطف لے لے کر حضور کے بچپن کی باتیں سنایا کرتے تھے. اور پھر یہ ایسی بات ہے کہ خدا کا کریم علیہ السلام کو بھی تو اپنا بچپن یاد رہا، اور آپ اس کا بھی تذکرہ فرمایا کرتے تھے. کسی نے یاد جب آپ مدینہ منورہ میں واپس تشریف لائے تھے ہجرت کے بعد، تو فرمایا کرتے تھے یہاں وہ تالاب جس میں میں غسل کیا کرتا تھا، تیراکی کرتا تھا، یہاں میں کھیلتا تھا. یہ ساری باتیں حضور اپنے بچپن کے حصار میں خود جو ہے وہ لطف لے کر صحابہ اکرام کو اچھا بتایا. جی ہاشمی صاحب، آسمان کے ستارے بھی آ گئے قربان ہونے کے لیے. حضور سے چاند بھی کھیلتا تھا، سیدنا عباس والی روایت آپ کے ذہن میں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب، بہت ہی پر لطف یہ موضوع ہے. حضرت سیدہ فاطمہ ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حرم کعبہ میں تھی، صحن کعبہ میں تھی، میں نے دیکھا کہ آسمان زمین کی طرف جھکا چلا رہا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آج آسمان کے ستارے زمین پر گر پڑیں گے. اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو زمین کی طرف بھیج کے اپنے پیارے محبوب سلامی دو میرے سلامی بھی محبوب دو صلی اللہ علیہ اور وسلم. چراغاں بھی کرو. یہ آج ہم چراغاں کرتے ہیں تو رب کائنات عز و جل کی یہ سنت مبارکہ علماء نے لکھا کہ رب نے اپنے شایع نشان آسمان کے ستاروں سے چراغاں کیا، اور ہم جو ہے وہ گھر گھر جو ہے وہ چراغاں کر کے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں. پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 7ویں دن جو ہے وہ حضرت سیدنا عبد المطلب جو آپ کے پیارے دادا جان ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کے عقیقہ کا اہتمام کیا اور اپنے پورے قبیلے والوں کو بلایا. بڑی پرتکلف قسم کی دعوت 100 اونٹ ذبح کیے. جی 100 اونٹ ذبح کر کے بڑی پرتکلف دعوت کی. جانوروں کو، پرندوں کو، انسانوں کو، سب کو کھلایا. یقیناً ظاہر ہے سب کے لیے آپ رحمت بن کے تشریف لائیں. تو جب قبیلے والے دعوت کھا چکے تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ اے عبد المطلب، یہ آج اپنے جس پوتے کی آپ نے ہمیں دعوت کھلائی ہے، یہ اتنا پیارا ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے قبیلے میں ہمارے سننے میں کبھی پہلے یہ نام نہیں آیا، یہ آپ نے بالکل انوکھا ایک چھوٹا سا نام رکھ دیا ہے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اردت ان یحمدہ فی السماء، یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض. میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میرے اس پوتے کی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پہ اور اس کی مخلوق زمین پہ جو ہے وہ حمد و ثنا بیان کرے. واہ واہ واہ. اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا. اور علماء لغت نے یہ لکھا کہ محمد وہ ہوتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد،
کہ جس کی بار بار تعریف کی جاتی رہے اس کو محمد کہا جاتا ہے. جس کی تعریف کرتے رہیں 14 صدیاں، 1000 صدیاں، 10,000 صدیاں کرتی رہیں، ختم نہ ہو اور کوئی دعویٰ یہ نہ کر سکے کہ میں نے پوری تعریف کر دی، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اچھا، بشارت ایک پاکستان اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بھی ایک بڑا تعلق ہے اور بڑا نفیس اور بڑا ایمان افروز تعلق ہے. وہ کیا ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوئی سیدہ آمنہ کے اس جو کاشانہ پاک میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے بچپن، تو کہتی ہے ان کے نیچے سبز چادر تھی، بڑی خوبصورت، اوپر سفید تھی. سبحان اللہ. تو پاکستان کا جھنڈا جو ہے یہ تو اسی وقت طے ہو گیا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے علاقوں میں بھیجتے تھے پرفضا مقامات پر جہاں ان کی تربیت بھی ہو اور وہ صحت کے اعتبار سے بھی اچھی طرح پرورش پائیں. تو یہ دایا آتی تھیں اور بچوں کی تلاش میں نکلتی تھی اور کسی نہ کسی بچے کو لے کر ان علاقوں کی طرف روانہ ہو جاتی. یہاں بڑی ایک ایمان افروز بات کتب سیر کے اندر موجود ہے کہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلے دایا آئیں، نبی علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے. اسی پر سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی دایا کا انتخاب خود فرمایا ہے. قسام ازل میں حسن انتخاب رب کا تھا، یہ طے شدہ تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی گود میں جائیں گے. حضور مسکرائے اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا حلیمہ. کس قبیلے سے ہیں؟ قبیلہ بنی سعد سے. تو فرمایا کہ حلم اور سعد جہاں اکٹھی ہو، سعادت اکٹھی ہو، تو وہاں یہ دو خوشبختیاں اکٹھی ہیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا. اب وہ فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنی سعد کے اندر وہ قحط سالی کا دور تھا جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کر گئی، لیکن جب وہ اب بکریاں چرانے کے لیے سرکار تشریف لے جاتے تو آپ کی رضائی بہن اور رضائی بھائی یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں سرکار قدم رکھتے وہیں پر سبزہ اگ جاتا. بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھی، وہاں سے بکریوں کا ایک ریوڑ گزرا. اس ریوڑ میں سے ایک بکری جدا ہو کر میرے قریب آئی، اس نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، سر پر بوسہ دیا اور پھر جا کر بکریوں کے ریوڑ میں شامل ہو گئی. اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قبیلہ بنی سعد کے اندر اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا یا اس کے کوئی جانور بیمار ہوتا تو وہ اس کو لے کر آتے اور میں حضور کی ہتھیلی پکڑ کر اس جگہ پر رکھتی. اب یہ انسان جب تصور کرتا ہے نبی علیہ السلام کی ننھی سی ہتھیلی اور اس سے بھی مریض اللہ کے حکم سے شفا پا کر جا رہے ہیں، اس وقت بھی یہ کمالات دیکھے. پھر جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کو واپس دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہیں جہاں اس کا قدم پڑتا ہے وہاں خشکی ہریالی میں بدل جاتی ہے. بالکل. تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک جس خاک پاک پہ لگے ہوں گے وہ بھی جو اٹھائے تو وہ کحل البصر نہیں، وہ بھی سونا ہی بن جاتی. بالکل غازی صاحب ایسے ہی. پھر جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی واپس آتے تو روز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی کہ آج تم نے کیا دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے کہ آج ہم نے یہ دیکھا ہے بکریاں آپ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہیں، سبزہ اگ جاتا ہے جہاں آپ قدم رکھتے ہیں، پانی کے کنویں پہ جاتے ہیں تو کنویں کا پانی جوش مارنے لگتا ہے، دھوپ ہوتی ہے تو بادل سایہ کر کے رکھتے ہیں. تو وہ فرماتی تھی کہ میں اس بچے کا خیال رکھتی ہوں، یہ بڑی شانوں والا ہے. اور یہی بات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگوں نے، قیافہ شناس جو لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کا خاص خیال رکھیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے قدموں کے نشان ہم نے دیکھے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑی مشابہت رکھتے ہیں اور یہ بڑی شانوں والے ہوں گے. اسی لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے پوتے کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور اگر اس پر کوئی بات بھی کرتا تو آپ فرماتے کہ ان کو کچھ نہ کہو، یہ بڑی شان والے ہیں. اور اس کے بعد جناب ابو طالب اور پھر وہ سارا اسی طرح کہ وہ جو پیشگوئیاں تھیں ان کی سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی جو پرورش تھی وہ اسی انداز سے ہوئی کہ آگے چل کر ایک نام ہوگا اور شہرت ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رب کی طرف سے. جو مقام بچپن کے اندر بھی دیکھا گیا، بعد میں بھی لوگوں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. غازی صاحب یہاں یہ بات بھی میں عرض کروں گا، نبی علیہ السلام کے اس بنی سعد کے اندر جو پرورش کے دوران جو واقعات ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم واقعہ ہے شق صدر کا، جو 4 سال کی عمر میں ہوا اور یہ تقریباً 4 مرتبہ یہ واقعہ ہوا. پہلی مرتبہ یہاں قبیلہ بنی سعد میں ہوا اور اس واقعے کو نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں وہ جو دیکھا کرتے تھے اور میرے سینے کو چاک کیا گیا.
نبی علیہ السلام نے خود یہ واقعہ بیان کیا. یہ واقعہ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا, اور اس کے بعد 2 باتیں اختصار کے ساتھ بڑی خوبصورت انہوں نے. یہ بعد میں آپ کے پاس آؤں گا تو یہ آپ اچھا جی علامہ صاحب یہ بھی تو ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دم حضور غائب ہو گئے میرے سامنے سے, اور پھر میں نے وہ آواز سنی کہ شجر و حجر اور پوری کائنات میں ان کو لے جاؤ اور جا کے ان کو سیر کراؤ. جی اس کی راویہ جو ہیں وہ متاخرین نے حضرت آمنہ لکھی ہیں, لیکن اس کی جو متقدمین ہیں ابن عساکر وغیرہ انہوں نے اس کی راویہ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ بیان لکھی, وہ بیان فرماتی ہیں. جی جی اچھا. میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ نے جو کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلق ہے, تو وہ یہ ہے کہ دفاتن آپ کا جسد مبارک غائب ہوا تو وہ فرماتی ہیں کہ غیب سے آواز آئی کہ ان کو سارا مشرق دکھا دیا جائے. واہ واہ واہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد ظاہر ہوئے, پھر آواز ان کو سارا مغرب دکھا دیا جائے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ظاہر ہوئے. جب یہ کہا گیا مشرق دکھا دیا جائے تو پاکستان مکہ مکرمہ کے مشرق ہی کی طرف میں ہے. واہ واہ واہ. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی عشاقان مصطفیٰ کا یہ ملک بھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا, لیکن آقا کریم علیہ السلام یہاں پر سیر فرما چکے ہیں. خوشبو یہاں سے جاتی تھی 14 صدیاں پہلے بھی سرکار, اب بھی جاتی ہے. جب یہاں پڑھا جاتا ہے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, گنبد خضرا میں محبت کی خوشبوئیں جاتی ہیں. ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک اگر دیکھا جائے تو یمن میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامر, اور وہ اپنے بت خانے میں رات کو موجود تھا. تو دفعتاً یہ ہوا کہ آسمان کے اوپر عجیب سی چمک آئی, اور وہاں پر جو بت ہیں وہ اس بت خانے میں سے گرنا شروع ہو گئے اور عجیب قسم کی حالت بن گئی. تو غائب سے آواز آئی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہو چکی ہے. اب یہ حیران ہو گیا کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. اس کی ایک بیٹی اپاہج تھی, بیمار تھی اور جسمانی طور پر معذور تھی. تو اس نے کہا کہ اگر یہ بات میں خواب نہیں دیکھ رہا اور حقیقت دیکھ رہا ہوں تو پھر میں التجا کرتا ہوں کہ ان کی رحمت میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی ملنا چاہیے کہ میری بیٹی کے اوپر شفا آ جائے. تو جیسے ہی اس نے یہ بات سوچی اور اس کے بعد اس نے تصدیق کے لیے اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو جا کے اٹھایا, تو جب اٹھا کے کھڑا کیا تو دیکھا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اپاہج بیٹی کو شفائے کلی عطا فرما دی. اب جب وہ بات آئی تھی مکہ مکرمہ کی تو وہاں سے یہ پھر چلے یمن سے اور مکہ مکرمہ میں آئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے پوچھتے آپ کے گھر میں پہنچے, اور ابھی آپ بچپن کے عالم میں ہیں اور ماں کی گود میں ہیں. تو وہاں جا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اتنی محبت میں وارفتگی کی, اس قدر وہ وارفتہ ہو گئے کہ آپ کے قدموں کو, ننھے ننھے قدموں کو بوسے دے رہے ہیں, اور چومتے 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 وہیں پر اپنی جان جو ہے وہ نذرانہ کر دی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک ہے. علامہ مجھے لینی ہے بریک, اور یہ واقعات بس دل چاہتا ہے کہ کوئی بریک نہ ہو, یہ واقعات بیان ہوتے رہیں. اور ماہ ربیع الاول ہے, اس میں بس دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو 30 دن ہے نا جی, 1 سے 30 تک, یہ بس یہ واقعات رات ہو دن ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے ہوں. اور ناظرین کرام, وہ جو جھنڈے لگا دیے گئے تھے مشرق اور مغرب میں, وہ کیا واقعہ تھا وہ بھی میں اپنے آج اسکالر سے آپ کو سنواؤں گا. یہ جو جھنڈیاں لگاتے ہیں لوگ شوق سے اور جھنڈے لگاتے ہیں, گھروں کو سجاتے ہیں, اس کی کوئی اصل ہے, اس پہ بھی گفتگو ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. اختر شیرانی مجھے یاد آ رہا ہے مرحوم, بڑا خوبصورت اس کا شعر ہے ایک نعت کا. اسے کہا ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علامہ شیخ القرآن عبد الغزاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریریں کیا کرتے تھے جب,
تو اگر ان کی 100 تقریریں دیکھیں تو 75 میں یہ شعر ضرور ملتا ہے. ان کو یہ شعر بہت پسند تھا اور مجھے بھی بہت پسند ہے. انہوں نے کہا اختر شیرانی نے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے اور زمین کو چومنے عرش معلیٰ بار بار آیا، عرش معلیٰ بار بار آیا. اور اگلا شعر بہت زبردست ہے سارے اہل محبت کے لیے. اس نے کہا مزہ جب ہے کہ جائیں خلد میں ہم اس طرح اختر، خلد جنت کو کہتے، مزہ جب ہے کہ جائیں خلد میں ہم اس طرح اختر، کہیں حوریں محمد کا وہ مستانہ غلام آیا. اللہ کرے کہ یہی دن اور یہی کیف ہو وہاں پہ جب جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میں ہم عرض کریں کہ میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. جی علامہ صاحب وہ جھنڈے والی بات سنا دینا. بعض لوگوں کو معترض ہوتے ہیں کہ جی یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے؟ اظہار مسرت پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی تا وقت کہ وہ حدود شرع سے باہر نہ چلی ٹھیک ہے. یہ جو چیز ہے الشمامۃ الانبریاء کے اندر، الشمامۃ الانبریاء من مولد خیر البریہ کے اندر نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب نے بھی یہ بیان کیا. اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم وہ بہت بڑے عالم ہیں. تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت جو ہے وہ 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر. اور یہ لگائے گئے جبریل علیہ السلام کے ذریعے. اس بات کا اظہار تھا، اعلان تھا کہ حکومت ان کی مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی اور مرکز ان کا مکہ مکرمہ رہے گا. مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق مختلف کتابوں میں بہت سارے نے بیان کیا، میں نے صرف وہ جی ٹھیک ہے وہ زیادہ اچھا حوالہ ہے اس نے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیے جتنا ہم روشنی کا اہتمام کرتے ہیں، چراغاں کا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن عساکر نے بیان کیا، امام سیوطی نے بھی خصائص میں بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ 2 بہت بڑے بڑے ستون روشن و منور ہیں. تو آپ نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ زبرجد کے جو ستون ہیں اور ان کے اوپر اس قدر نور ہے اور روشنی پھوٹ رہی ہے، ان کا کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یہ جس رات آپ کی ولادت ہوئی تھی، دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی، اسی رات اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ستون آپ کی ولادت کی خوشی میں نصب فرمائے اور تب سے یہ روشنی دے رہے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ یہ روشنیوں کا اہتمام کرنا یہ خود اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے. یہ زمین پہ نہیں ہوا، یہ آسمانوں میں ہوا. جھنڈے زمین پہ لگائے، روشنیاں آسمانوں پہ کی، اور دونوں سنتوں کو جمع کریں اور پھر آگے دیکھیں. نہیں زمین پہ بھی روشنی کی، شام کے محلات نظر آ گئے. میں عرض کرنے بصرہ میں اونٹ چلتے ہوئے سیدہ حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ. میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اسی چیز کو اگر ہم مزید آگے لے کے چلیں تو امام سیوطی کا باقاعدہ فتویٰ ہے اس پہ. آپ نے جو فتویٰ جاری کیا ہے اس میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں میں 7 پہاڑ پیدا فرما دیے. اور ان 7 پہاڑوں پہ خود سرکار فرماتے ہیں اس قدر فرشتے پیدا کیے کہ جن کی گنتی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی تقدیس اور تکبیر پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے. اور اس کا ثواب میرے ہر اس غلام کو ملے گا جو میرا نام سنتا جائے اور محبت سے اس کی زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکتیں ہیں. جہاں تک بات ہے زمین کے اندر روشنیاں کرنے کی، تو زمین کے اندر روشنیاں کرنیاں بصرہ کے اندر چلنے والے رات کو اونٹ وہ حضرت اماں آمینہ سلام اللہ علیہ اپنے گھر کے کمرے کے اندر دیکھ رہی ہیں. اس سے یہ دیکھیے کہ جس ماں کے شکم سے آئے ہیں سارے حجابات ہٹ رہے ہیں اور پھر ملک شام کے جو محلات جگمگا رہے ہیں. یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ نور اس قدر زیادہ تھا کہ یہ دیواریں بھی اس نور کو روک نہیں سکی تھیں. اور اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اگلی بات دوبارہ پھر آپ سے ہم سنیں گے. ہاشمی صاحب ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک پہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ عقیقہ پہ 100 اونٹ جو ہے ذبح کیا گیا. 100 اونٹ آج بھی کوئی بڑے سے بڑا رئیس نہیں کر سکتا. 100 اونٹ کتنے کا ہوگا اس وقت بھی. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا وہ جو قرآن نکلا 100 اونٹ اس وقت بھی قربان کر دیے گئے. پھر ایک اور واقعہ جس کو علامہ اقبال نے بھی کوٹ کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ سعدیہ درمیانی مدت میں کچھ عرصے بعد ملوانے کے لیے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا کے یہ کعبہ میں طواف کے لیے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی جگہ نکل گئے کسی درخت کے نیچے تو وہ پریشان ہو گئی تھی، گم ہو گئے. جب ملے تو سیدنا عبد المطلب پھر سینکڑوں اونٹ ذبح کیے اور لوگوں کو اس خوشی میں کھلایا کہ میرا پوتا جو ہے مجھے مل گیا. تو وہ غریب تھے. جی قبلہ غازی صاحب یہ واقعتاً نشان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان بات نہیں ہے اور اس کی توجیہ جو ہے وہ اسی انداز سے ہمیں یقیناً کرنی چاہیے کہ آپ نے شروع میں بات کی کہ قسام ازل نے اس چیز کا انتخاب جو ہے وہ روز ازل سے کر رکھا تھا کہ کس کے ذمے یہ سعادتیں آنی ہیں، کس کا انتخاب کیا جانا ہے.
اس میں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس ہو، یا وہ حبشہ کی رہنے والی سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بڑے اعزاز و اکرام سے نوازا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے منتخب کی جاتی ہیں. تو یہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب جو ہے وہ قسام ازل نے روز ازل سے کر رکھا تھا. ایک اور بات کر دوں، آپ کی قطع کلامی ہوگی. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کا بھی انتخاب قسام ازل نے پہلے کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کا بھی ذالک مثلهم فی التوراۃ و مثلهم فی الانجیل، تورات اور انجیل میں دوستوں کا بھی ذکر کر دیا تھا. وہ از یمنی والا واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ جب سیدنا صدیق اکبر یمن میں اس کو ملے تو اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ جو پیغمبر اعظم و آخر جن کا ظہور ہو چکا ہے اور انہوں نے اظہار نبوت کر دیا، تم ان کے وزیر ہو گئے، ڈپٹی ہو گئے. سب کچھ پہلے سے یہ محبتوں کا تسلسل ہے. تصویر موجود تھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سرکار کے ساتھ. محبتوں کا تسلسل ہے. آپ بات فرما رہے تھے کہ جو ہے وہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں، لیکن دل میں مطلب یہ تڑپ اور حب اور تھی کہ نہیں ابھی تو مطلب برکتیں رحمتیں اور ہمیں چاہیے. اور وہ جو فکرہ میں اکثر کہتا ہوں نا، صحابہ کو دید میں بھی حسرت دید رہتی تھی، جی نہیں پڑتا، جی کرتا دیکھتے ہی رہیے. آئے ہائے ہائے لے کے تو آ رہی تھی بڑے بوجھل قدموں سے، لیکن آ کر عرض گزار ہوئی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ ابھی یہاں کی آب و ہوا جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، تو آپ کچھ دیر کے لیے مجھے اور اجازت دے دیں. معصوم بہانہ ہے. جی ہاں بالکل عذر کر رہی ہیں کہ مجھے کچھ دیر کے لیے اور اجازت دے دیں. تو جب آپ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی بستی میں قبیلے میں واپس پہنچتی ہیں تو سید نگاروں نے لکھا ہے کہ باقاعدہ گھروں میں چراغ روشن کیے گئے. ابھی روشنیوں کی بات ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ دیکھیں کہ اس وقت کیسے کیسے اپنے اپنے جو ہے بساط پر لوگ چراغاں کر رہے ہیں. ہاں جی، سب لوگ چراغاں، جی بشارت، سب لوگ چراغاں کرتے تھے، کر رہے ہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو آپ سے تصدیق کروانی چاہ رہا ہوں تینوں سکالر سے. 14 صدیوں میں صحابہ سے لے کر آج تک 12 ربیع الاول کو خوشیاں منا رہے ہیں، بالکل سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سب اولیاء نے منائی ہیں. بالکل ایسے ہی بھائی صاحب. میں ہاشمی صاحب کی بات کے ساتھ ہی کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس لینے کے لیے آئیں اور کچھ عرصہ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس، تو وہاں بڑی عجیب کیفیت تھی. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی میں روتی تھیں. حضرت عبداللہ بھی گھر کے کونوں میں تلاش کرتے تھے نبی علیہ السلام کو، اور وہ لوری غازی صاحب آپ کی اجازت سے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ربنا ابکی لنا محمدن، اپنے رضائی بھائی کو اپنی گود میں لے کر اے ہمارے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سلامت رکھ، حتیٰ اراہ یافین و امردا، حتیٰ کہ میں ان کو بچپن سے لے کر بلوغت تک ان کی زیارت کرتی رہوں، ثم اراہ سیدن مسودن، پھر میں ان کو سردار بنتا ہوا دیکھوں، پھر وقبت اعادی ہی مان والحسدہ، پھر ان کے دشمن اور ان کے حسد کرنے والوں کو تباہ ہوتا ہوا دیکھوں، آتی ہی عزن یدوم ابدا، اور ان کو ایسی عزت عطا کر جو ہمیشہ رہنے والی ہو. تو یہ لوری تھی جو حضرت شیمہ ان کو دیتی. اور وہ شق صدر کا واقعہ میں مکمل، اب وقت بہت کم ہے، اگلی دفعہ اگلی نشست میں. اب تو ہماری روز نشستیں الحمدللہ ہم نے 12 روز جو ہے وہ سارے پروگرام کرنے ہیں، تو اگلے پروگرام میں آپ یاد رکھیے گا، یہ بیان کریں گے. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. معاشی تنگی سے نجات کا یہ نسخہ ہے. جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک الشکوروں کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانے سے اجتناب کرو، کیونکہ جو شخص پیٹ بھر کر کھاتا ہے وہ امراض میں مبتلا ہوتا ہے، برے خواب دیکھتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.